الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ليلة أغر ويوم الجمعة يوم أزهر رواه أوس بن أوس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آئندہ کل جمعہ کا دن ہے اور جمعہ سے پہلے والی یہ رات شب جمعہ ہے. اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. مغرب کی نماز جو ہی شروع ہوئی، آفتاب غروب ہوا، اسلام کی تاریخ چینج ہو گئی. کل کی تاریخ مغرب ہی سے پڑ گئی اور یہ تاریخ رہے گی آئندہ کل مغرب تک. پھر کل مغرب کے موقع سے اگلے دن کی تاریخ چینج ہو جائے گی. اسلام میں پہلے رات اور پھر دن. جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے نہایت ہی عظیم الشان دن، بہت ہی عظمت والا دن. ساری قوموں کے عبادت کے دن رہے ہیں. یہودیوں کے یہاں عبادت کا دن سنیچر کا، نصرانی اور عیسائیوں کے یہاں عبادت کا دن اتوار کا. مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن طے فرمایا. اسی لیے جمعہ کے دن چھٹی رکھی جاتی ہے. کسی دن کے چھٹی کا رکھا جانا اس دن کی تعظیم ہے. اسی وجہ سے اصل طریقہ یہی ہے کہ ہم جمعہ کے دن چھٹی رکھیں. جمعہ کا دن کتنا پیارا ہے، اللہ کے یہاں کتنی عظمت والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، تمہارے سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن جمعہ کا دن. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو، جو ابو البشر تھے، سب سے پہلے انسان تھے، ان کو پیدا کیا گیا. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی. ایک لمبی زندگی گزار کر جب حضرت آدم اس دنیا سے چل بسے تو ان کی روح جس دن قبض ہوئی وہ بھی جمعہ ہی کا دن. اسی دن دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا اور اسی دن پہلا سور بھی پھونکا جائے گا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ مر جائیں گے. روئے زمین پر جتنے باقی لوگ ہوں گے سب کے سب ٹپ ٹپ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت جو مر چکے ہیں پہلے یا ابھی، سب کے سب کو زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانا ہے. محشر کے میدان کے اندر حساب دینے کے لیے اکٹھا ہونا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسی دن
پہلا سور بھی پھونکا جائے گا، اسی دن دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چنانچہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود شریف میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی قبر کے اندر مٹی میں مل چکے ہوں گے، تو پھر آپ پر ہمارا درود کیسے بھیجا جائے گا، کیسے پہنچایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ نبی کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی، جیسے اللہ اپنے بعض اولیاء، اپنے بعض مقرب بندوں کے جسم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے۔ تو جب بعد کے نیک بزرگوں کا یہ حال ہے تو سارے بزرگوں کے، سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ زمین پر حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھا سکے۔ تاریخ میں ایسے بھی دن آئے ہیں کہ بعض سلطانوں نے، بعض بادشاہوں نے نہر کھودنے کے لیے ایک مہم چلائی، تو وہاں جب نہر کھودی گئی تو بعض نعشیں بالکل نئے کفن کے اندر ملی۔ ان کا کفن کھولا گیا تو صحابی کا ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا بدن پر، وہ صحابی کی قبر تھی۔ ان کا ہاتھ جب اٹھایا گیا تو دھڑ دھڑ خون بہنے لگا وہاں سے۔ یہ وہ صحابی تھے جو اس مقام کے اوپر راہ حق میں شہید ہوئے تھے۔ شہید مرتے نہیں، اللہ کو پسند بھی نہیں ہے کہ اس کی راہ میں گردن کٹانے والے آدمی کو مردہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہماری راہ میں گردن کٹانے والوں کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ ہمارے یہاں زندہ ہیں، تم جیسے روزی پاتے ہو ان کو بھی روزی دی جاتی۔ تو جب شہیدوں کا یہ حال ہے تو انبیاء کا کیا حال ہوگا؟ اور انبیاء کا یہ حال ہے تو نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ آپ کے جسم اطہر کو زمین کھا نہیں سکتی۔ بہرحال یہ جمعہ کے دن کی عظمت ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اسی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اسی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر توبہ اتاری۔ جمعہ کے دن کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جمعہ کا دن عظمت والا ہے تو اس کی رات بھی عظمت والی ہوگی۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جمعہ کی رات جمعہ سے پہلے والی ہے، اسلام میں پہلے رات آتی ہے پھر جو ہے دن آتا ہے۔ تو آج ہم اس وقت جس رات میں گزر رہے ہیں یہ رات وہ ہے جو جمعہ کی وجہ سے عظمت پانے والی رات ہے۔ کل جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے تعظیم اور جلالت بخشی تو آج کی رات بھی بڑی معظم ہے۔ کیا مطلب رات کے عظمت والا ہونے کا؟ میں نے شروع میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد سنایا، اس میں آپ فرماتے ہیں جمعہ کی رات، شب جمعہ یہ روشن رات ہے، اور جمعہ کا دن بھی روشن دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو وہ روشنی نظر نہیں آتی، ایک آدمی مر کر وہاں کے عالم سے اگر آج کی رات کو دیکھے تو پوری رات روشن ہے، چونکہ وہ عبادت کے دن سے لگی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عبادت کا جو دن طے فرمایا ہے، اس عبادت سے لگی وہ رات ہے، دن کی وجہ سے رات میں بھی عظمت آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ اس دن اور اس سے پہلے والے آنے والی رات یعنی شب جمعہ سے اتنا خوش ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے جس کی موت جمعہ کے دن ہوئی یا جمعہ سے پہلے والی رات شب جمعہ میں ہوئی، اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔
فتنے قبر سے اور برزخ کے اندر جو منکر نکیر کے سوال ہوتے ہیں اس سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اسے پوچھا ہی نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، فتنے قبر اور عذاب قبر بھی ایک مستقل چیز ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ منکر نکیر نے پوچھ لیا من ربک ما دینک اور من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، 4 منٹ میں حساب پورا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ پورے 7 دن تک سوالات چلتے ہیں، منکر نکیر کے سوال 7 دن تک چلتے ہیں، اور بڑے کٹھن ایام، بڑے کٹھن گھڑیاں، بڑے کٹھن لمحات ہوا کرتے ہیں جس میں جواب دینا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے فتنے قبر سے جو شب جمعہ میں مرا یا جمعہ کے دن مرا اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے اس پر شہیدوں کا ایک سکہ ہوگا، شہیدوں کی ایک مہر ہوگی۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں مرنے والا سب کے درمیان میں جاوے گا تو اپنی ایک خاص نشانی کو لے کر، شہیدوں والی نشانی کو لے کر جائے گا۔ اس سے آپ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کی عظمت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب یہ عظمت والے دن ہیں تو اس کی تعظیم ہم کو کیسے کرنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا مجھ پر تمہارا درود پیش ہوتا ہے، جو آدمی روضہ اقدس پر کھڑا ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، اس کا سلام تو ڈائریکٹ آپ سنتے ہیں، اور جو دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں، کسی چپے کے اوپر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور یہ درود یہاں سے اٹھا کر خدمت اقدس میں پہنچاتے ہیں۔ کیا شرافت کی بات ہے انسان کی کہ میرا ذکر ادھر دربار رسالت کے اندر ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اسی لیے شب جمعہ میں اور جمعہ کے دن آپ نے خود فرمایا فَأَكْثِرُوا، کثرت سے درود پڑھا کرو، 1-2 مرتبہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جانا چاہیے۔ اور وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن ہے۔ آپ کا جو امت پر احسان ہے ایسا احسان کسی نے نہیں کیا۔ اتنی بھاری بھرکم وحی اللہ تعالیٰ سے لے کر خود پر برداشت کر کے امت پر پہنچائی۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی تو آپ کی حالت عجیب ہو جاتی۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، غالباً حضرت زید ابن ثابت ہی روایت کرتے ہیں کہ آپ تشریف فرماتے اور صحابہ بھی تھے، میں بھی بازو میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہوئی۔ آپ پر جب وحی اترنا شروع ہوتی تھی تو آپ کی حالت چینج ہو جاتی تھی، چہرہ عجیب سرخ قسم کا ہو جاتا تھا، حضرات صحابہ اپنا سر نیچے کر لیا کرتے تھے۔ یہ ادب کا تقاضا تھا کہ آپ پر خاص حالت وحی کی طاری ہوئی تو تاک تاک کر آپ کو دیکھتے نہیں تھے، سب صحابہ جو ہے وہ نیچا سر کر جایا کرتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہوئی، آپ کی ران مبارک میری ران کے اوپر گری، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہے میرے ران کے اوپر، اتنی بھاری بھرکم آپ کی ران مبارک جو ہے میرے اوپر گری۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تب وہ کیفیت بھی ختم ہوئی۔ آپ اندازہ لگاؤ بازو میں بیٹھنے والے آدمی کو اتنا بوجھل معلوم ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے اترنے کے موقع سے کیا حال ہوتا ہے؟ ہر مرتبہ اتنی بھاری بھرکم وحی آپ نے اپنے اوپر لے کر امت تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنی ہدایات سے ہم کو نوازے، ہم کو زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا ڈھنگ سکھلائے، اور ہمارے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نے وحی ہمارے لیے اتار کر ہماری رہنمائی کی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا احسان سارے مسلمانوں کے اوپر، ساری انسانیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وحی جو ہے بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو گائیڈ بنا کر اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارے، اللہ تک پہنچ کر رہے۔
قرآن اتارا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، جو تھام لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ گیا۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے حقوق ہیں۔ آپ جب بڑے محسن ہیں اور ہر محسن کا اپنے ماتحتوں پر حق ہوا کرتا ہے، آپ کے بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کو ہمیں پہچاننا ضروری ہے۔ آج شب جمعہ ہے، اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق یاد دلانا، جسے امت بھول چکی ہے، ان کو جو ہے زیادہ مناسب اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت رکھیں، اور کتنی محبت رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کتنی ہو، ہم کو کسی اور جگہ پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات ملتی ہے، روایتوں میں ملتا ہے، جس کے کچھ الفاظ غالباً اس طرح سے ہیں: واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی پکا مومن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور جس قدر انسانیت ہے ان سب سے زیادہ محبوب اس کے دل میں جب تک میں نہ ہو جاؤں، اس وقت تک آدمی کا ایمان پکا نہیں ہو سکتا۔ یہ معیار ہے، یہ ترازو ہے۔ اگر ہمارے دل میں ہمارے پیرنٹس سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ تو ایمان کامل کی علامت ہے۔ اگر مجھ کو کسی محبوبہ سے پیار ہے، کسی معشوقہ سے میری آنکھ اور دل لڑ گیا ہے اور وہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، تو آپ ایمان کے معیار پر ڈاؤن اترے، آپ کے ایمان کا تھرمومیٹر بہت نیچے چلا گیا، کہیں زیرو نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی تب تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے والدین، اس کی اولاد، علماء فرماتے ہیں والدین سے مراد اپنے اوپر والے سارے آبا و اجداد، اور اولاد سے مراد اپنی نسل در نسل، اپنے نواسے پوتے، ان کی اولاد، ان سب سے زیادہ چہیتا رسول ہماری نگاہ میں ہونا چاہیے، تب جا کر ہمارا ایمان کامل۔ اور اس سے بڑھ کر اپنی ذات سے بھی زیادہ پیار رسول سے ہونا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے۔ اب صحابہ بہت صاف دل ہوتے تھے، وہاں گول مول بات کوئی نہیں ہوا کرتی تھی، جو چیز ہوتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے والدین اور اپنی اولاد سے تو زیادہ اپنے دل میں آپ کی محبت پاتا ہوں، لیکن اپنے آپ سے آپ کو زیادہ چاہنے والا بنوں، ایسا میں اپنے آپ کو ابھی نہیں پاتا، میں جیسا ہوں ویسا آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، تمہارا ایمان ابھی ادھورا ہے، جب تک تم اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ کو محبوب نہ ماننے لگو، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت اب میں اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الان تم ایمان کیا عمر ابھی تمہارا ایمان کامل ہوا۔ ایک دم کیا ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنے آپ سے تو زیادہ محبوب آپ کو نہیں پاتا، اور ایک دم یہ چیز جو ہے فوراً تھوڑی دیر کے بعد جواب میں یہ بات نکلی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دو توجیہ ہے۔ ایک تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سمجھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے زیادہ محبوب سمجھنا طبعی طور پر ہماری طبیعت میں رچ بس گیا ہو، اس لیے حضرت نے فرمایا پہلے کہ نہیں حضرت اتنا زیادہ تو میں نہیں پاتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ ڈالنے سے حضرت عمر کی یہ گٹھی کھل گئی، نہیں عقلی طور پر میں رسول کو اپنے آپ سے زیادہ محبوب پاؤں، چاہے میری طبیعت میں ابھی وہ بات نہ آئی ہو، لیکن عقلی طور پر میں زیادہ محبوب پاؤں، یہ معیار ہے۔ اور بات یہی ہے کہ ہم کم سے کم اپنی عقل میں لانے کی حد تک تو اپنے آپ سے زیادہ رسول سے محبت کریں، آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھے گی اور فطری بن جائے گی۔ اور بعض حضرات نے تو اس سے زیادہ لطیف جواب دیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ آج کا ایک بزرگ
کسی شخص کے دل کے اوپر اگر توجہ ڈالے اللہ کے حکم سے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، تو یہ تو سید الرسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چند گھڑیوں کے اندر حضرت عمر کے قلب پر توجہ ڈالی، ان کی آنن فانن کیفیت بدل گئی، اور تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ کو رسول سے زیادہ محبوب پانے والا اب رسول کو خود سے زیادہ محبوب پانے لگا۔ یہ ایک بہت لطیف وجہ ہے، اور بہرحال ہر مومن کے لیے ترازو یہ ہے، مجھ کو کامل ایمان میسر ہے، میرا ایمان ناقص و ادھورا ہے، اس سلسلے میں مجھے اپنے آپ کو پرکھنا ہو تو یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھ کو محبت ہے یا میرے اہل خانہ سے مجھ کو زیادہ محبت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس لیے بتایا گیا کہ اس چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کرو، ہمارے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جانی چاہیے۔ اور ایک بات ہے، جو بھی مومن ہوتا ہے ایمان کی برکت سے اس کے دل میں محبت رسول ضرور ہوا کرتی ہے، اور اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو۔ لیکن بعض مرتبہ چنگاری راکھ تلے دبی رہتی ہے تو اس کی روشنی معلوم نہیں ہوتی، راکھ کو ادھر ادھر کرو تب وہ چنگاری جو ہے وہ ٹمٹماتی نظر آئے گی۔ ہر ایک میں محبت رہتی ہی ہے۔ ایک ایسا ہی شخص تھا، ایک بزرگ کی خدمت میں ہمیشہ جایا کرتا تھا وہ، تو بزرگ نے ایک مرتبہ یہ حدیث پڑھی اپنے وعظ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والدین اور اس کی اولاد اور اس کی ذات سے زیادہ رسول اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جائے۔ تو اس کو مستقل یہ تھا کہ حضرت ہم لوگوں کے ایمان کے تو کیا کہنے، ہم لوگوں کو تو اپنے والدین سے زیادہ محبت ہے، اپنے باپ داداؤں سے زیادہ محبت ہے، ہمارا ایمان تو حضرت بالکل ڈاؤن۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بیٹے ایسا نہیں ہے، تم کو اللہ رسول سے تمہارے پیرنٹ سے بھی زیادہ محبت ہے، تمہارے آبا و اجداد سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو بڑوں کے ویژن بھی بہت گہرے ہوا کرتے ہیں۔ چلنے دیا چند دنوں، ایک مرتبہ بزرگ نے سیرت سنانا شروع کیا، اور سیرت کے ایسے دلچسپ واقعات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے تھے وہ سنانا شروع کیے۔ یہ بزرگ تھے، قصے سیرت کے سنائے جا رہے تھے، اور سامنے والے جتنے بھی لوگ تھے دلچسپی بڑھ رہی تھی کہ کیا عظیم واقعات ہیں۔ ان میں آڈینس کے اندر وہ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب بزرگ نے برابر دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت انٹرسٹیڈ دلچسپ سیرت سنائی، اور اچانک اس آدمی کو کہنے لگے، بھائی تمہارے والد جو تھے نا وہ بھی بڑے نیک تھے، اور تمہارے دادا کی نیکی کے تو کیا کہنے۔ اب اتنی دلچسپ چیز سے سیدھے والد پر جب آ گئے تو اس نے پہلے تو بزرگ کے رسپیکٹ میں تھوڑی دیر کچھ نہیں بولا، پھر جب تھوڑے ان کے آبا و اجداد کی تعریف شروع کی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا حضرت وہ جو سلسلہ تھا نا سیرت والا اس کو چالو رکھو، میرے والد کی بات بعد میں کریں گے ہم۔ تو بزرگ نے اب کہہ دیا کہ دیکھو تم تو کہتے تھے کہ تمہارے والدین سے زیادہ محبت ہے، تو میں نے ان کا تذکرہ چھیڑا، وہاں سے تو تم بھاگنا چاہتے ہو اور رسول کی سیرت کو پکڑنا چاہتے ہو۔ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچی بسی رہتی ہے، لیکن ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے بعض مرتبہ راکھ کے نیچے وہ چنگاری تھوڑی سی مات پڑتی ہوتی ہے، لیکن جب راکھ ہٹاؤ تو وہی چنگاری پھر سے جو ہے سلگنے لگتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا سب سے بڑا سرمایہ، انشاءاللہ یہاں بھی کام آئے گی یہ چیز، آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی ہر مرحلے کے اوپر یہ چیز ہم کو کام آئے گی۔ یہ سب سے پہلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق کہ ہم دل و جان سے آپ سے محبت کریں۔ نمبر 2، آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت سے بھی ہم کو محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، جو بھی اہل بیت تھے ان سب حضرات سے بھی ہم کو محبت ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی محبت کی علامت ہوگی کہ آپ کے اہل خاندان سے ہم کو محبت ہو۔ میرے بھائیوں، یہ چیز بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ، ان سے بھی محبت ہو۔ آپ کے گھر کی جو خواتین تھیں، جو ہماری مائیں ہیں،
جن کو ازواج مطہرات اور امہات المومنین کہا جاتا ہے، ان سے بھی ہم کو محبت چاہیے ہے۔ ان حضرات کا بھی ہم پر احسان ہے، حضرات صحابیات، حضرات ازواج مطہرات، انہوں نے گھر کے اندر جو چیزیں پیش آتی تھی، جو احکام گھر کے اندر کے تھے، وہ ہم تک پہنچائے، اور اپنے ذاتی بعض ایسے احکام بھی پہنچائے جو کوئی بیوی اپنے شوہر کے ان باتوں کو کھولنا نہیں چاہتی، مگر چونکہ ازواج مطہرات مکلف تھی، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اے نبی کے گھر کی پاک بیویوں، تم لوگ گھر میں جتنے بھی آیت پڑھی جاتی ہے، سنت کے تذکرے ہوتے ہیں، ان سب کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ الحمدللہ آج ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ حضرات ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر کی ساری سنتیں ہم تک پہنچائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ سونے کا طریقہ کیا تھا، جب حیض آ جاتا تھا تو آپ کا طریقہ کس طرح سے رہتا تھا، حدیث کی کتابوں میں ان سب بیڈ روم کی چیزیں بھی حضرات صحابیات و ازواج مطہرات نے ہمارے سامنے رکھی۔ ہم آج شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تو نے جو حکم دیا تھا ان ازواج مطہرات کو کہ ساری چیزیں جو سنت ہے اور جس پر امت کے ایک ایک فرد کا حق ہے، انہوں نے ہم تک اللہ پہنچا دی۔ ان کا احسان ہے ازواج مطہرات کا ہمارے سر پر۔ ارے گھر کی خواتین اپنے درون خانہ کے احکام کیسے جانتی اگر یہ نہ پہنچاتی تو؟ ان حضرات نے پہنچا کر ہم پر احسان کیا۔ سارے ہی صحابہ کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے شریعت جیسی بھاری بھرکم چیز اپنے کاندھوں کے اوپر لے کر ہم تک پہنچائی۔ آج جو ہم اسلامی نقطۂ نظر سے نماز پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں باہر اسلامی اعتبار سے چلت پھرت کر سکتے ہیں، یہ ڈھنگ صحابہ کے ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پہنچانے کی برکت سے ہے۔ ورنہ 1400 سال پہلے کی کون سی چیزیں دنیا میں محفوظ ہیں جو اپنے اصلی ڈھنگ کے اوپر ہوں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کی چلت پھرت، آپ کے بیٹھنے کھانے پینے اٹھنے ساری چیزوں کی ادائیں بھی حضرات صحابہ نے ہم تک پہنچائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا جو حضرات صحابہ نے پہنچائی ہے ہمارے کاندھوں پر، صحابہ کا اتنا بڑا احسان ہو گیا، قیامت تک ہم اس احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی۔ آپ خطبے میں سنتے ہو، ہر جمعہ کے دوسرے خطبے کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ مت بنانا۔ جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ اس لیے ان سے محبت کرتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور صحابہ سے جو عداوت رکھتا ہے، جو بغض رکھتا ہے صحابہ سے، اس کو اس لیے عداوت و بغض ہے کہ اس کو مجھ رسول سے بغض ہے، الیاذ باللہ۔ اس کے بعد تو کون سا مقام رہ جاتا ہے؟ ہمسا ڈاؤن اور پست اور کون ہوگا جس کو رسول سے عداوت ہو جائے؟ یہ ترازو بتایا آپ نے، صحابہ سے محبت رسول سے محبت، صحابہ سے بغض رسول سے بغض۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر صحابہ کی محبت پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ صحابہ سے محبت در حقیقت رسول کی محبت کا پرتو ہے اور اس کا عکس ہے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ساری ہی چیزیں آنے لگی ہیں۔ اب بعض برادریاں وہ ہیں جن کا دین و ایمان اور عبادت ہی یہ ہے کہ صحابہ کو گالی دے کر اپنا جی ٹھنڈا کرو۔ وہ کہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، کہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، کہیں ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہیں، کہیں حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں، دوسرے صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ ہمارے مسلمان کے دل کے اوپر جوں نہیں رینگتی، اس لیے کہ صحابہ کی محبت اس کے دل میں پلائی نہیں گئی۔ اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے مکتب کے اندر جب بچہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے مکتب میں جاتا تھا تو وہاں قرآن کے ساتھ ساتھ صحابہ کی سیرت بھی اس کو پڑھائی جاتی تھی، سیرت عمر، سیرت علی، سیرت ابو بکر صدیق، سیرت عثمان غنی۔
کتابیں چھپی تھی، بچہ وہاں پڑھتا تھا، اور بعد میں چل کر اس کو ان صحابہ کے احوال اور سیرت شاید زیادہ معلوم نہ ہو سکے، لیکن اس کی گڈی کے اندر صحابہ کی محبت پلا دی جاتی تھی مکتب میں۔ اب ہمارے مکتب کا وقت کٹ ہوتے ہوتے 1 گھنٹہ ہو گیا، اس 1 گھنٹے میں وہ قرآن سیکھے، رسول کی سیرت سیکھے، یا حضرات صحابہ کے احوال و قوائف سیکھے۔ بس صحابہ کے یہ احوال ہم نے بچوں کو مکتب میں نہیں سکھائے، یہ بچہ صحابہ کی محبت سے کورا رہا۔ اس لیے بڑے ہونے کے بعد جب اس طرح کی کوئی کلپ آتی ہے تو ہمارے بچے کی زبان پر بھی وہاں گالی آ جاتی ہے، اس کو محبت صحابی ہے ہی نہیں، اہل بیت کے ساتھ محبت ہے ہی نہیں، تو لوگوں کی رو میں بہہ کر یہ بھی گالی دینے لگتا ہے۔ حضرت معاویہ نے ایسا کیا تھا، حضرت عائشہ، ارے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ ان کو گالی مت دو، مجھے تکلیف ہوتی ہے میرے صحابی۔ کسی بھی ادنا صحابی کو آپ گالی نہیں دے سکتے اور کسی کے لیے برا بھلا نہیں بول سکتے۔ در حقیقت ہم رسول کے ساتھ عداوت رکھ رہے ہیں، اس روایت کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے۔ اور جب ایسی گالی دی جائے تو اس موقع پر جس کو جانکاری ہے صحابہ کے مناقب کی، ان حضرات کو ضروری ہے کہ وہ ڈیفینس کریں۔ ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے کہ جس کے سامنے اگلوں کو گالی دی جائے، ہمارے اسلاف کو گالی دی جائے، اور اس کو ان کی عظمت کا علم تھا اور پھر بھی اس نے جو ہے اس کا ڈیفینس نہیں کیا، تو اس نے علم کو چھپایا، کتمان علم کا یہ مجرم ہوا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، صرف سن کر خاموش ہو جانا نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع کے اوپر کم سے کم بندہ اپنے رب کو یہ کہے، اللہ صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں تو سارے صحابہ کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ ہر صحابی سے ہم لوگ محبت کریں۔ کوئی صحابی ادنا نہیں ہے، لیکن ان کے کارناموں کے اعتبار سے ان کی کیٹیگریاں طے کی گئی ہے، تو اس جہت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کو آپ برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے ولی مل کر ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ارے ان آنکھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روشن چہرہ دیکھا ہے، چہرہ انور دیکھا ہے، جس سے ہماری آنکھیں محروم ہیں۔ کوئی ولی کسی ادنا سے صحابی کے مقام کو، درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی بڑی عظمت والے لوگوں کے خلاف زبان چلاتے ہوئے ہماری زبان کٹ کیوں نہیں جاتی؟ ہم لوگوں کا دل دہل کیوں نہیں جاتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمناوٹ کا فیلنگ ہم کو کیوں نہیں ہوتا؟ صحابی سے عداوت، آپ نے فرمایا رسول سے عداوت ہے، مجھ سے عداوت ہے۔ ہرگز میرے بھائیوں اپنی زبان پر یہ چیز نہ لاؤ اور ایسی کلیپیں اللہ کے واسطے نہ دیکھو۔ کل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دامن پکڑ کر ہم سے پوچھ لے کہ میرے صحابی کو گالی دی جا رہی تھی، تم مزے لے کر سن رہے تھے، اس کو ڈیفینس نہیں کیا، سنتے تو تھے کم سے کم۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو صحابی سے، اہل بیت سے محبت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ یہ ایک دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ زندگی میں درود پڑھا جائے۔ آج کی رات ہے شب جمعہ، کل جمعہ، بطور خاص ان دونوں موقعوں کے اوپر تو درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت سارے اللہ کے بندے وہ ہیں جو پوری رات اور جمعہ کا دن کثرت سے درود پڑھنے کے اندر گزارتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کی عظمت اور ان کی نزدیکی اور ان کا تقرب اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر مشورہ لے کر کام کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی زیادہ بات ہو جائے گی، میں یہیں اس کو سٹاپ کرتا ہوں، لیکن سمجھنے کی چیز ہے۔ دربار رسالت سے پوچھ کر بھی کام کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس مقام تک پہنچائے۔ کثرت درود سے انسان رسول کا چہیتا بنتا ہے اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ نہ پوچھیے بات، کبھی اس کی الٹی بھی ہوتی ہے تو وہ سیدھی ہی رہتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں، کہاوت مشہور ہے، بزرگوں کی الٹی بھی الٹی نہیں ہے، وہ بھی سیدھی ہوتی ہے، ہم کو الٹی نظر آتی ہے بعض مرتبہ۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک دوسری دنیا ہے۔ رسول سے محبت کے نتیجے میں، عشق کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا کرتے ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ میں نے شروع میں جو آیت کریمہ پڑھی اس میں
اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی رسول کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں رسول کے لیے رحمت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ کتنا خوش قسمت آدمی ہے وہ جو خاص شب جمعہ میں اور جمعہ کے دن کے اندر کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک چیز تجربے کی کہتا ہوں، جو بزرگوں نے تجربے کیے ہیں اس کی روشنی میں، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی کرنیں گھستی ہیں اور رچتی بستی ہیں، اور اتنا مضبوط ایمان ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی دوسروں کے لیے رہبر و رہنما بن جاتا ہے۔ درود شریف کی اتنی برکتیں ہیں کہ نہ پوچھیے بات۔ آپ کو معلوم ہے ہم لوگ جو ہے انبیاء علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ صلوات اللہ علیہ ورحمتہ، اللہ کی رحمتیں اور صلوات ان پر ہو۔ یہ رحمتیں انبیاء پر برستی ہیں، ہم کو مکلف بنایا گیا کہ انبیاء پر رحمت کی دعا کیا کرو، لیکن ہمارے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہم پر رحمت برساتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ درود پڑھو، اللہ 10 رحمتیں آپ کے اوپر نازل فرمائیں گے۔ اللہ کی 10 رحمت یعنی آپ پورے مارکیٹ کو بیچ دو تو بھی ایک رحمت کا پیسہ نہیں چکایا جا سکتا۔ ایسی 10 رحمتیں فقط ایک درود شریف پڑھنے کے اوپر انسان کو ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، معمول بناؤ۔ آج ہماری زندگیوں سے عشق رسول چھوٹا ہے تو درود رسول بھی چھوٹا ہے، اس وجہ سے عشق رسول نہیں آ پایا ہے۔ خود بھی سینکڑوں مرتبہ جو ہے رات میں اور دن کے اندر درود شریف پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی اس کا مکلف بناؤ۔ انشاءاللہ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایک روشنی پیدا ہوگی، اور آگے میں بتا رہا ہوں سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ تیسرا ایک حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ پر کثرت سے درود پڑھا جائے، روزانہ پڑھا جائے، خاص کر کے شب جمعہ اور جمعہ کے دن تو اپنا معمول پڑھا جائے، بنایا ہی جائے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے رات کو کم سے کم 300 مرتبہ درود ضرور پڑھا جائے، دن کو بھی کم سے کم 300 مرتبہ درود ضرور پڑھا جائے۔ اس کے فائدے سے انسان انشاءاللہ بہراور ہوگا۔ کچھ مدت تک اگر ہم لوگ درود شریف کا معمول بنائیں گے، اپنی زندگیوں میں ایک ایسا خوشگوار چینجز پائیں گے جو آپ کسی اور جگہ سے لا نہیں سکتے تھے۔ ایک مزید حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حج یا عمرے کے لیے ہم لوگ اگر حرم محترم جائیں تو زیارت رسول کی غرض سے مدینہ منورہ کا بھی سفر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دے کر وہاں آپ کی قبر کے اوپر ہم لوگ سلام پڑھیں، امید رکھیں، اللہ سے دعا بھی کریں۔ لیکن جو حج و عمرے کے لیے جائے، ایسے سفر کے اندر آپ کو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ ماشاءاللہ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے حج و عمرے کی، وہ ضرور وہاں جاتے ہیں۔ الحمدللہ مومنوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر وہ سلام درود پیش کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر درود پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ کے دربار میں بنفس نفیس حاضری دینا۔ آپ تشریف فرما ہوتے، صحابہ بیٹھے رہتے، جیسے صحابہ کو مجمع حاصل تھا۔ آج بھی کوئی آدمی روضہ اقدس پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس کو ایسا ہی سمجھا گیا ہے گویا وہ دربار نبوی میں حاضری دے کر آیا ہے۔ اس عظمت کے کیا کہنے، اسی لیے وہاں کے ادب بھی بہت زیادہ ہیں، ہم لوگوں کو بہت زیادہ وہاں کا ادب بجا لانا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے جن جن لوگوں کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا وہ اس کی شہادت دیں گے اور جانتے ہیں آج مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم کو درود پڑھنے کا تھوڑا وقت ملتا ہے اور وہاں مسلمان ویڈیو کرنے کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور ہم آپ کے سامنے ویڈیو کرتے تو کتنی بڑی گستاخی کہی جاتی۔ آپ کے روضہ اقدس پر حاضری، آپ کی مجلس کی حاضری ہے، آپ کے سامنے ادھر ادھر کا ویڈیو کرنا کتنی بری بات ہے، مگر کہنے کے باوجود لوگ نہیں رکتے۔ کیا مصیبت ہے۔ ارے ایک بڑا شیخ آ گیا ہو، اس کی حاضری میں سب لوگ بیان سننے بیٹھے ہوں اور ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر ویڈیو کرنے لگے تو کتنی بری اور بھدی اور ایک بد تہذیبی کی چیز سمجھی جاتی ہے۔
پھوہڑ پنے کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اللہ نے خدا خدا کر کے ہم کو حاضری دی۔ بہت سارے لوگ تمنا کر کے چلے گئے، انہیں موقع نہیں ملا۔ آج اللہ کھڑا کر رہا ہے تو ہم ان گھڑیوں کو یوں ضائع کر رہے ہیں، بلکہ صرف ضائع نہیں کر رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ارے اس قدر لوگ جو ہے ویڈیو کرتے ہیں اس جگہ، میں تو آپ کو درخواست کروں گا کہ اگر ویڈیو ہی کی لت پڑ چکی ہو تو آپ وہاں حاضری مت دینا، کم سے کم گستاخی سے تو بچو گے۔ وہاں جانے والا آدمی تو دربار رسالت میں گستاخی کر کے آتا ہے، باہر سے سلام پڑھ دینا، وہاں روضہ اقدس کے پاس مت جانا، یہ ایک بڑی گستاخی ہے۔ ارے چھوڑ دو، ویڈیو میں رکھا ہوا کیا ہے؟ اور بڑی مصیبت ہے وہاں جو لائن چلتی ہے، چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو سب کو تھوڑا تھوڑا موقع دیا جاتا ہے، وہاں لوگ جو ہے ایسا ویڈیو کر کے دکھاتے ہیں، دیکھ میں روزہ اقدس کے، اب اس میں اپنی بیوی کو وہ کال کر رہا ہے ویڈیو کال، اور اس کی بیوی کا فوٹو پیچھے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ میرا شوہر ہی نہیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ایسی حالت میں کبھی وہ جو ہے خاتون ہوتی ہے نہ سطر کا لحاظ نہ پردے کا لحاظ نہ کچھ، اس دربار میں جا کر ہی ہم کو گستاخی سوجی تھی۔ یہ بہت بری چیز ہے، محرومی کی چیز ہے۔ مجھے تو اتنا اندیشہ لگتا ہے کہ کہیں اس کو پھینک نہ دیا جائے وہاں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذرہ برابر گستاخی اللہ برداشت نہیں کرتا، اللہ کی غیور ذات بالکل برداشت نہیں کرتی۔ بعض صحابہ، بعض حضرات آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنے لگے، یا محمد۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، میرے رسول کو نام سے مت پکارو۔ ارے کوئی آدمی اپنے باپ کو نام سے پکارتا ہے، اس کے رسپیکٹ کے خلاف ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ اس لیے اتنی عظمت کی چیز ہے، آپ کے سامنے اپنی آواز پست کرو۔ اللہ نے آیتیں اتاری کہ رسول کے سامنے اپنی آواز بلند مت کیا کرو۔ اس قدر عظمت اللہ دے رہا ہے اور ہم لوگ وہاں گستاخی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی گستاخی، محرومی اور بے ادبی اور اپنی شقاوت اور بدبختی کی چیز ہوگی کوئی آدمی وہاں جا کے ویڈیو کرے۔ مت کرو، نکالو ہی مت، پوری دنیا کرے، آپ مت کرو۔ میں کم سے کم رسول کو کل منہ دکھانے کے قابل تو لوں کہ یا رسول اللہ میں نے گستاخی نہیں کی تھی، اللہ کے واسطے یہ چیز مت کرو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ہمارے اکابرین کے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ جب وہاں روزہ اقدس پر پہنچے تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ کے انہوں نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ کرنے کے بعد جب تشریف لائے تو ان کے شاگردوں نے، ان کے مریدوں نے پوچھا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کو کہ حضرت کیا بات آپ پر منکشف ہوئی، دل پر کون سی حالت کھلی، بتائیے۔ تو حضرت نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا یوں فرما رہے ہیں کہ اے شفیع، بہت سے لوگ دور رہ کر بھی مجھ سے قریب ہیں اور بہت سے مجھ سے قریب رہ کر بھی دور ہیں۔ یہاں رہ کر بھی ان کو ویڈیو یاد، اور بہت سے اپنے گھر پر رہ کر مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو قریب رہ کر بھی دور ہیں اور بہت سے دور رہ کر بھی قریب ہیں۔ ہم لوگوں کو ایسے گستاخوں میں سے نہیں بننا چاہیے کہ دربار رسالت میں حاضری کا موقع اور ہم لوگ اتنا دور رہیں۔ ہماری اس حالت کو دیکھ کر شاید کسی نے کہا تھا، ہمارے ایک دوست ایک چیز کہتے ہیں، اچھی چیز ہے، مجھ کو تو پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا نہیں کیا، ورنہ ہماری گستاخی ایسی تھی کہ وہاں تو معمولی سی چک کی وجہ سے کفر لازم آتا تھا۔ ہم لوگ اسی حالت بد میں اگر آپ کے دربار میں حاضر، اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایسے ہی بلند حوصلہ صحابہ کا انتخاب کیا، ہم جیسے بے ادبوں کا انتخاب نہیں کیا، وہ بھی اللہ کا کرم۔ کم سے کم ایمان تو محفوظ رہا ہمارا، ورنہ وہاں تو معمولی سی چک بھی جو ہے ایک انسان کو دور کر دینے والی تھی اور کفر کی گھاٹی میں پہنچا دینے والی تھی۔ میرے بھائیوں، جنہیں اللہ موقع دے ہرگز یہ گستاخی نہ کرے، کعبۃ اللہ کے سامنے بھی نہ کرے۔ وہاں بھی جو لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کا گھر اس کے لیے تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہاں اہلیہ کے یا اپنے گھر کی کسی خاتون کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ایک پوز دے کر جو ہے اس کو فوٹو کھنچوائے سب کے درمیان۔ یہ گستاخی ہے نری۔ اپنے رب کے حضور گستاخی مت کرو۔ کسی بادشاہ کے دربار میں تم نہیں کر سکتے تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔
اللہ کے واسطے یہ گستاخی ہرگز مت کرو، یہ بے ادبی ہے۔ رسول کا ادب یہ ہے کہ یہاں سے ہم جو ہے جب جائیں تو آپ کے روضے اقدس کے اوپر نہایت عظمت والے دل کے ساتھ کھڑے رہیں، آپ کی شان کتنی بڑی ہے اس کا استحضار کر کے آپ پر درود و سلام بھیجیں۔ اور اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کوئی جا رہا ہو تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہلواؤ، آپ کو بھیجا ہوا سلام پہنچتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ وہاں جا کر اگر سلام پیش کریں کہ اللہ میرے محلے کے فلاں شخص نے یا رسول اللہ میرے محلے کے فلاں شخص نے آپ کو سلام کہلوایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اس جگہ۔ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا، اور وہ اپنے آپ کو کتنا رسول کے سامنے گرا ہوا سمجھتے تھے، ہم لوگ تو اس کے عشر عشیر تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت شیخ زکریہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی وہاں جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے روزے اقدس پر حاضری دینی ہے تو حضرت فرماتے تھے دربار رسالت میں یہ ایسا کہہ کر سلام پیش کرنا کہ یا رسول اللہ ایک ہندی کتے نے سلام کہلوایا ہے، ایک ہندی کتے نے سلام کہلوایا ہے آپ کو۔ یہ تھی رسول کے سامنے اپنی پستی، یہ وہ مقام تھا کہ جن کو ہمیشہ استحضار میسر تھا، اپنے آپ کو کتے سے بڑھ کر نہیں سمجھتے تھے۔ رسول کی خدمت میں ہماری بساط کیا ہے میرے بھائیوں، کہاں وہ اور کہاں ہم؟ آخر وہ بھی تو بشر تھے، انہوں نے کتنا تیار کیا ہوگا اپنے آپ کو جب اتنا عالی مقام حاصل ہوا ان کو۔ ہم کو بھی رسول کے تئیں ایسی عظمت حاصل کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حق اور اہم ترین حق یہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے۔ صرف ہم زبان سے محبت کے دعوے کریں، قرآن نہ کہتا ہے کہ یہ محبت ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، میں آیت پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا رب کس چیز کو رسول کی محبت سمجھتا ہے اور کس چیز کو رسول کی محبت قرار دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، محمد اعلان کر دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو اللہ سے پیار ہے تو میری پیروی کرو، میری سنت پر چلو، میں نے جو ادائیں سکھلائی ہیں ان اداؤں کے اوپر چلو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ کا پیار تم کو مل جائے گا اور اللہ کی مغفرت تم کو مل جائے گی۔ رسول سے محبت، اللہ سے محبت یہ ہے کہ رسول کی پیروی کی جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہمارے لیے حرز جان ہو۔ ہماری نگاہوں میں کوئی ایکٹر اور دنیا کی کوئی ایکٹرنی ماڈل نہ بنے، آئیڈیل نہ بنے، بلکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانے والے بنے۔ اس لیے کہ آپ کو بھیجا ہی اس واسطے گیا تھا کہ لوگ آپ کی چلت پھرت کو دیکھ کر، آپ کی اداؤں کو دیکھ کر اپنے لیے زندگی جینے کا ڈھنگ سیکھیں۔ بعض حضرات ایسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں کہ گویا چلتے پھرتے رسول کا نمونہ دیکھنا ہو تو 1400 سال کے بعد اس آدمی کو دیکھ لو۔ ارے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے کھانے پینے سے لے کر چلنے پھرنے کی ساری اداؤں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور یہی جگر گردے کا کام ہے۔ باقی زبان سے نعرے لگانا اور بلند و بانگ باتیں کرنا وہ اپنی جگہ کوئی چیز ہوگی، اتباع کر کے دکھاؤ۔ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے۔ ایک شخص ایک مرتبہ جو ہے ایک بزرگ کے پاس پہنچا، اس نے سن رکھا تھا کہ یہ بزرگ بہت صاحب کرامت آدمی ہے، ان کو بہت سی کرامت حاصل ہے، تو وہ گزرا اور پہنچا اور اسی نیت سے کہ بزرگ کی کرامت دیکھوں گا۔ وہ رہا بہت مہینوں لیکن اس نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ بزرگ کا سفر حج تھا تو اس نے کہا کہ چلو ہم کو حضر کے اندر یہاں رہتے ہوئے کوئی کرامت نہیں دیکھی، سفر کے اندر تو کوئی نہ کوئی کرامت دیکھنے کو ملے گی۔ اور ان دنوں مہینوں کا حج کا سفر ہوا کرتا تھا، کیونکہ اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر سفر کرنا پڑتا تھا، کئی ہزار میلوں کا سفر رہتا تھا، تو یہ بھی ساتھ ہو لیا اور پورا سفر حج ساتھ ساتھ رہا اور واپس آیا۔ لیکن ایک بھی اپنے ذہن میں جو اس نے قائم کر رکھی تھی ایسی کرامت دیکھنے کو نہیں ملی۔ اب اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا حضرت آج ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت میں کوئی آپ کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نہیں لگا تھا، مجھے تو آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے صحبت اٹھانی تھی، لیکن میں نے تو 1 سال یا اس سے بھی زیادہ لمبے عرصے میں کوئی ایک کرامت نہیں دیکھی۔ اب اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی شیخیاں نہیں بگھارا کرتے۔ ہمارا رب دیکھ رہا ہے بس اتنا کافی ہے، مگر
اس بندے کی اگر اصلاح نہ کی جاتی تو بزرگوں کے پاس رہنے سے یہ ہمیشہ کے لیے کترا جاتا، اس کے دین کا نقصان ہوتا۔ اس لیے بزرگ نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ بھائی تم 1 سال سے زیادہ میرے پاس رہے، اچھا تم نے کبھی خلاف سنت کوئی کام مجھ سے دیکھا؟ سنت کے خلاف کوئی کام مجھ سے دیکھا؟ تو وہ آدمی سوچنے لگا۔ بزرگ نے کہا ٹھہرو، اطمینان سے مزید 1 دن رہو اور غور و فکر کر کے کوئی ایک چیز خلاف سنت جو ہے تم نے دیکھی ہو تو مجھے بتاؤ۔ بہت غور کیا، 1 دن رہا، دوسرے دن آ کر کہا حضرت بہت کھوجا لیکن خلاف سنت ایک کام بھی میں نے جو ہے آپ کے اندر نہیں پایا۔ بس اب وہ لوہا گرم تھا، اس کے اوپر ہتھوڑا مارنے کی ضرورت تھی۔ بزرگ نے فرمایا سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آدمی اپنی طبیعت کھو دے اور دوسرے کی طبیعت میں انسان ڈھال دے، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جیسے چلتے تھے آج ویسا ہی اپنی ہر چال میں کوئی چل کے دکھا دے، آپ جیسا کھاتے تھے ویسا کھا کر دکھا دے۔ اپنی طبیعت بدلنا سب سے مشکل کام۔ فارسی کے اندر تو کہاوت ہے جبل گردد جبلت نہ گردد، اگر کوئی کہے کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ چلا گیا تو مان لینا، لیکن کسی کی فطرت بدل گئی، طبیعت بدل گئی، اس کو کبھی ایکسیپٹ مت کرنا۔ آدمی کے لیے بڑی کرامت اس سے اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے اپنے کھانے کا ڈھنگ میں نے مٹا دیا، رسول کے کھانے کا ڈھنگ اپنا لیا۔ میری چلت پھرت کے اندر رسول کی جھلکیاں جھلکتی اور چھلکتی اور ٹپکتی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کون سی بڑی چیز ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، یہ استقامت یعنی رسول کی پیروی کرنا ساری کرامتوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ میرے بھائیوں، آج سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر ہماری نگاہوں میں ایکٹر آئیڈیل بن گئے۔ ایکٹر جیسا بننا چاہتا ہے ہم کو اس طرح سے بننے کے اندر، وہ جیسا چلتا ہے اس طرح چلنے کے اندر آج اعزاز محسوس ہونے لگا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ فنٹوس اور ٹپوری قسم کے لوگ جو ہیں ہمارے آئیڈیل بنے کب سے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن آدمی کو انہی کے ساتھ محشر میں کھڑا کیا جائے گا جس آدمی کی وہ نقل اتارتا تھا، جس آدمی کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا تھا۔ یاد رکھو محشر کے اندر الگ الگ جھنڈے ہوں گے اور سارے جھنڈوں کے ماتحت جو ہے مختلف لوگ کھڑے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ان کو کھڑا رہنے کا موقع دیا جائے گا جو آپ کی سنت کی پیروی کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو لا کر عزت محسوس کرو، کسی ایکٹر اور ایکٹرنیوں کی اداؤں کو لے کر نہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، محشر کے دن کیا آدمی کو جو ہے قبر ہی میں دوسری جگہ ڈال دیا جاتا ہے اگر انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں سے نفرت کرے تو۔ ایک بہت عبرت آموز قصہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، میں وہ قصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا ہم لوگ بعض مرتبہ غیروں کے طریقوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ بہت اچھا طرز ہے، اور اسلام کے طرز کے بارے میں، اسلام کے احکام کے بارے میں ہم توہین و انسلٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا تازیانہ عبرت اور لٹکتی تلوار ہے یہ قصہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کسی جگہ لکھا ہے، مدینہ منورہ میں ایک شیخ تھے، شیخ زیات، اچھے نیک کہے جانے والے وہ شخص تھے۔ ان کی وفات ہو گئی۔ وفات کے وقت ان کو جب دفن کیا گیا تو بہت سارے لوگ دفن میں حاضر تھے۔ اس مجلس کے اندر پیرس سے یہاں کام کرنے کے لیے آیا ہوا ایک پروفیسر بھی تھا، مسلمان پروفیسر تھا۔ وہ یہاں مدینہ منورہ کی کسی آفس میں کام کرتا تھا اور پیرس سے یہاں آیا ہوا تھا، وہ بھی دفن میں شریک تھا۔ اس نے دیکھا شیخ کو دفن کر دیا گیا، شیخ زیات کو، اور مٹی پاٹ دی گئی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک ہی قبر میں تھوڑی تھوڑی مدت بعد الگ الگ لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو کچھ مدت کے بعد جب اس جگہ کو لوگوں نے کھولا دوسرے مردے کو دفن کرنے کے لیے، اس وقت بھی وہ پیرس کا جو پروفیسر تھا وہاں حاضر تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس جگہ شیخ زیات کو دفن کیا گیا ہے۔ جب قبر کھولی تو اس کی آنکھیں چار ہو گئی۔ اس نے دیکھا یہاں ایک لیڈی نصرانی جیسی دکھائی دیتی ایک لیڈی کی نعش ہے اندر۔ تو چکرا گیا کہ اچانک کیا ہو گیا۔ بہرحال سب مجمع تھا، بڑے لوگ تھے، کچھ بول نہیں پایا۔ لوگوں نے جو ہے وہ قبر پاٹ دی اور وہ جو اپنا مردہ دفنانا تھا کسی اور جگہ دفن کر دیا کہ یہاں کوئی خاتون کی نعش ہے اس لیے ابھی کسی اور کو دفنایا نہیں جا سکتا۔ مگر
اس پروفیسر کی آنکھیں چکرا گئی. اس نے غور سے دیکھا یہ وہ لیڈی تھی جو نصرانی تھی اور فرانس کے اندر اس کی ٹیچر رہ چکی تھی. یہ جب فرانس میں تھا، پیرس میں تھا، اس وقت جو ہے اس نے جس ٹیچر سے علم حاصل کیا تھا، اسکول سیکھی تھی، یہ وہی لیڈی تھی جو مدینہ منورہ کی بقیع کے اندر جو ہے اس کو اس شیخ زیاد کی جگہ دکھائی دی. تو اس کا تعجب اور ہو گیا کہ یہ چکر کیا ہے، کیسے ہو گیا یہ. بس اس کے ذہن میں ایک ہی چیز گھومتی تھی کہ میں نے خود دیکھا پچھلے دنوں شیخ زیاد کو یہاں دفن کیا گیا اور واپس قبر کھودی گئی کچھ مدت بعد، تو وہاں جو بجائے شیخ زیاد کے وہ لیڈی کی، اور وہ لیڈی کو وہ پہچانتا بھی تھا، اس کی ٹیچر رہ چکی ہے. جب وہ واپس فرانس گیا، پیرس گیا، تو اس وقت جو ہے اس کے تعجب کا پار نہ رہا کہ میں کم سے کم اس میری ٹیچرنی کے متعلق یہ معلومات تو حاصل کروں کہ اس کا ہوا کیا. چنانچہ وہ گیا اور جا کر اس کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، کہا وہ مر چکی، اتنی مدت پہلے مر چکی ہے. اور زیادہ تعجب ہو گیا. اس کو یہ ہوا کہ نہیں، کچھ بھی ہو مجھ کو یہ راز کھولنا ہے، ایک مرتبہ میں جانوں تو صحیح کہ کیسا ہو گیا. لوگوں کو پوچھا کہ اس کو پھر مرنے کے بعد کیا کیا آپ نے؟ کہا کوفین میں رکھ کر یہاں جو عیسائیوں کا قبرستان ہے اس کے اندر ہم نے دفن کر دیا. اچھا قبر دکھاؤ. تو قبر دکھانے کے بعد وہ چلا گیا، سب لوگ چلے گئے. اس کے دماغ میں ایک ہی فکر گھوم رہی تھی کہ ہے کیا. وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر گیا. رات کو اس نے چپکے سے وہ لیڈی کی قبر کھودی. قبر کھودنے کے بعد اندر کیا دیکھتا ہے، وہاں شیخ زیاد کی نعش پڑی، شیخ زیاد کی نعش پڑی ہوئی. اب تعجب اور بڑھ گیا کہ وہاں یہاں دفن ہونے والی لیڈی اور مدینہ منورہ میں دفن ہونے والے شیخ زیاد یہاں، آخر کیا بات ہوگی. تو اس نے دوسرے دن قبر پاٹ دینے کے بعد اس کے رشتہ داروں سے معلوم کرنا شروع کیا کہ کیا حقیقت تھی اس خاتون کی. تو اس کے خاندان والوں نے بتایا کہ اس کو آخری دنوں کے اندر اسلام سے بڑی محبت ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کی یہ تعریف کیا کرتی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی ادائیں بہت بھاتی تھی. اب لنک جڑ گئی کہ یہ مسلمان ہو چکی ہوگی، اور اس کے اس جگہ دفن کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہنچا دیا جہاں اس کا اصل مقام تھا. مگر اب اس کے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ شیخ زیاد وہاں سے یہاں کیوں؟ وہ تو مدینہ کے اندر بڑے نیک سمجھے جانے والے لوگوں میں سے تھے. جب اپنا ویکیشن پورا کر کے وہ پھر مدینہ منورہ گیا تو وہاں کے چند بزرگوں سے اس نے بات کی کہ یہ ماجرا میں نے خود دیکھا ہے، میرے سامنے یہ گٹھی حل نہیں ہو رہی ہے کہ بات کیا ہے. چنانچہ بزرگوں نے بھی انٹرسٹ لیا، انہوں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں. اس کے خاندان، شیخ زیاد کے خاندان میں یہاں کوئی شخص موجود ہے؟ کہا جی ان کی بیوی موجود ہے. چلو ہم اس کی بیوی کے پاس جا کر تھوڑے سے شیخ زیاد کے احوال معلوم کرتے ہیں کہ کیا ماجرا تھا. تو جا کر بیٹھے. وہ بوڑھی خاتون وہاں تھی جو شیخ زیاد کی بیوی تھی. اس کو جا کر پوچھا کہ اپنے شوہر کے کچھ احوال بیان کرو، کیا تھا؟ کہا کچھ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ نیک سمجھے جاتے تھے لوگوں کے درمیان میں اور عبادت بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا. بزرگوں نے کہا کہ نہیں، کچھ تو چیز ہے، کوئی جملہ ان کی زبان سے تم نے سنا ہے، یاد کرو تھوڑا سا. تو بوڑھی اماں نے تھوڑی دیر یاد کر کے بتایا کہ ہاں ایک چیز ابھی یاد آئی مجھ کو. جب ہمارے درمیان میں صحبت ہوتی تھی جوانی کے اندر، تو صحبت کے بعد غسل کرنا رہتا ہے، جنابت کا غسل اتارنا رہتا ہے. تو یہ شیخ زیاد کی زبانی میں یہ جملہ سنتی تھی، نصرانیوں کا طریقہ کتنا اچھا ہے کہ صحبت کے بعد غسل ہی نہیں کرنے کا. بس لنک جڑ گئی. جس نے رسول کے طریقے سے نفرت کا اظہار کیا اس کو محشر کے دن تو کہاں کھڑا کیا جائے گا، وہ کل کی بات ہے، لیکن یہیں قبر ہی میں نہیں سونے دیا جاتا. آپس میں کراس کروا دی گئی. اس لیڈی کے اسلام اور سنت کے طریقوں سے محبت کرنے کی بنا پر اسے یہاں لایا گیا، اور یہاں کے شیخ زیاد کو ادھر پیرس فرانس کی نصرانیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا. میرے بھائیوں، وہاں کی دنیا ہی الگ ہے. اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو. کل کو بڑی مصیبت آنے والی ہے اگر ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں کی تو.
نہایت ہی گھناؤنے دن ہوں گے، وہاں پیچھے مڑ کے دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا، سوائے پچھتانے کے اور کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرو، اپنی زندگیوں میں اس کو اپناؤ، ورنہ ایک موقع وہاں حوض کوثر کے اوپر حاضری کا بھی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد میں ہم کو ملتا ہے، بہت لمبا ارشاد ہے، موطا امام مالک میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے چند لوگ آ رہے ہوں گے حوض کوثر پر جام پینے کے لیے، اس دن اتنی پیاس لگے گی کہ انسان کو کہیں حوض کوثر کے علاوہ پیاس بجھانے کا موقع نہیں رہے گا، اور جس نے اس کو پی لیا حوض کوثر کے جام کو، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو لوگ آ رہے ہوں گے اور میں حوض کوثر سے جام پلا رہا ہوں گا، چند میری امت کے لوگ وہاں آنا چاہیں گے، فرشتے ان کو دھکا مار کر ہٹائیں گے، جیسے کسی کے باڑے میں اونٹ گھس گیا ہو تو اس اونٹ کو دھکا مار کر، جانور کو دھکا مار کر کیسے دور کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا ویسے اس کو دور کیا جاتا رہے گا چند لوگوں کو۔ تو میں فرشتوں کو پکار کر کہوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو، آنے دو، کیوں ان کو ہنکالا جا رہا ہے؟ فرشتے جواب میں کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کو پتہ نہیں آپ کی وفات کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، انہوں نے آپ کی سنت کے خلاف طریقے جاری کیے، ان کو سنتیں پسند نہیں تھی، سنت سے نفرت تھی، گوروں کی ادائیں اور یوروپین لوگوں کی اور ایکٹروں کی ادائیں ان کو پسند تھی، خلاف سنت چیز برتا کرتے تھے یہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا فسحقن سحقن، لہذا ان کو تو دوری ہی ہونی چاہیے، دوری ہی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہاں سے جو ہنکال دیا گیا وہ کہاں کا رہے گا؟ اب کے بعد تو جہنم، اس کے اوپر چل کے، پل صراط پر سے چل کے، ایسے آدمی کا کون سفارشی ہوگا جب رسول نے سفارش سے دستبرداری اختیار کر لی؟ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنی آخرت کو پیش نظر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں، آپ کی سنت کی اتباع کریں، خود بھی سنت کے طریقے سے اپنا رہن سہن، اپنی وضاقتہ، اپنی چلت پھرت، اٹھک بیٹھک رکھو۔ بہت تعجب ہوتا ہے، ہم نماز سے پہلے کی جو سنت موقدہ ہے، نماز کے بعد کی جو سنت موقدہ ہے، لوگ بے تحاشا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ارے ایک جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اس جمعہ کے اندر بھی بعد والی سنت غائب، ٹولے کے ٹولے نظر آتے ہیں باہر جاتے ہوئے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی سنت موقدہ تو کم سے کم پڑھو، تو کہتے ہیں ارے بھائی فرض تھوڑی ہے، سنت ہی ہے نا۔ اللہ اکبر! ایک مسلمان یہ بول سکتا ہے سنت ہی ہے کا کیا مطلب؟ ارے تیرے پیارے نے جس کو عمر بھر پڑھا ہے، کبھی چھوڑا نہیں ہے، اس کی سنت کو تم اتنا اگنور کرتے ہو کہ فرض تھوڑی ہے، وہ تو سنت ہی ہے، لوگ نہیں پڑھتے۔ مجھے تعجب ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، ہم لوگ کیا منہ دکھائیں گے میرے پاس۔ اس لیے سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، ساری چیزوں کو خوب اطمینان سے پڑھو۔ رسول سے کم ہم چہرہ دکھانے کے قابل تو رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ رسول کے حق ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے صحابہ کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت، آپ کی اداؤں کی محبت، آپ کی سنتوں کی محبت، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی، دین کی محبت، ایک ایک حکم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں۔ اللہ ہماری عمر تیری نافرمانی میں گزر گئی، گناہ کرتے کرتے گناہوں کی عادت پڑ گئی۔ اے اللہ تو نے ہم کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، ہم الٹی ہی سمت چلتے رہے۔ اے اللہ ہم نے بجائے فرما برداری کے نافرمانیوں سے اپنی زندگی کو بھر دیا۔ اے اللہ ہمارے اعمال نامے میں نظر کرتے ہیں تو کہیں نیکی کی سفیدی نظر نہیں آتی۔ اے اللہ بدیوں کی سیاہیوں سے ہم نے اپنے اعمال نامے کو بھر دیا، پورا اعمال نامہ سیاہ ہو چکا ہے۔ یا الہ العالمین معاف فرما دے، ان سب پر اپنا قلم عفو پھیر دے۔ اے اللہ تیری ذات عالی اتنی قادر ہے کہ اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے تو بھی تیرے خزانے میں ذرہ بھر کمی نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم پوری امت کی جانب سے ناک رگڑتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا پیارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ یا الہ العالمین تیری ناراضگی کے رہتے ہوئے ہونا تو یہ
چاہیے تھا کہ ہمیں کسی کل چین نہ آتا، لیکن ہم مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یا الہ العالمین، اپنے پیارے کو، اپنے محبوب کو چھوڑ کر تو کوئی آدمی چین سے جی نہیں سکتا۔ یا الہ العالمین، ہمیں پتہ نہیں ہماری محبت کتنی کم ہو گئی ہے، تیرے بغیر بھی ہم کو چین آ جاتا ہے۔ یا الہ العالمین، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت بھر دیجئے، آپ کے رسول کی محبت بھر دیجئے، آپ کے دین و شریعت کی محبت بھر دیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اداؤں کو حرز جان بنا کر اپنی زندگیوں کے ایک ایک گوشے میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ خود بھی سنت پر عمل کر کے لوگوں میں سنت کو زندہ کرنے والے لوگوں میں سے بنا دیجئے۔ اے اللہ، یہ دنیاوی زندگی بڑی مختصر ہے، 40 50 60 سال کی اس زندگی کے بعد ہم کو آنکھیں بند کر کے تجھ تک پہنچنا ہے۔ یا الہ العالمین، ابھی مختصر سے وقت میں رسول کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ، ہمارا کیا حشر ہوگا اگر ہم خلاف سنت وضع خطا کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے۔ اے اللہ، ہماری آنکھ نہیں اٹھے گی۔ اے اللہ، ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں تیری دین و شریعت سے خوب محبت و پیار عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس کو اتارا، ہم نے اس کو پسے پش ڈال کر غیروں کے طریقے اپنا لیے۔ اے اللہ، آج کے ایک نوجوان کو یوروپین اور دوسرے لوگوں کی ادائیں زیادہ پسند ہیں۔ اے اللہ، ان کا سا وضع خطا اور ان کا سا لباس زیادہ پسند ہے، ان کی ایکٹنگ کی طرح اٹھنا بیٹھنا زیادہ پسند ہے۔ اے اللہ، رسول کی اداؤں سے ہم کو محبت نہ رہی۔ اے اللہ، ہمارا ایمان ڈاؤن اور پست ہوتے ہوتے بہت نیچے چلا گیا۔ اے اللہ، ہم کہنے کو مسلمان رہ گئے۔ یا الہ العالمین، ہمارے اندر شان اسلامی و ایمانی پیدا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ساری چیزوں سے بڑھ کر محبت کی توفیق عطا فرما، آپ کی اداؤں میں عزت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں درود پڑھ کر ہمارے ذمے میں آپ کا جو حق ہے اس کو کسی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، آپ ہمارے لیے گھڑتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امت کے لیے مر مٹتے تھے، ہر گھڑی جب بھی فکر ہوتی تھی اپنے امتی کی فکر ہوتی تھی۔ یا الہ العالمین، ہم نے تو کچھ نہیں رکھا۔ اے اللہ، رسول کی جتنی محبت اتنی ہم نے تو دوری اپنا لی۔ یا الہ العالمین، ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اے اللہ، ابھی سانسوں میں سانس ہے، جان میں جان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لینے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی زندگی کی سمت بدل دینے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کا رخ بدل دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، امت میں 100% سنت کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ، حضرات صحابہ کو تو نے یہ عظمت جو بخشی تھی وہ پیروی رسول سے بخشی تھی، ان کے صحابیت اور صحبت سے بخشی تھی۔ یا الہ العالمین، ہمارے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتار دے اور ایسی محبت آپ کی اتار دے کہ غیر اللہ کی اور لوگوں کی محبتوں سے ہمارے دل پاک ہو جائیں، اور آپ کی محبت کے واسطے سے اے اللہ اپنی ذات عالی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھر دے۔ اے اللہ، یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما، ہماری دنیا کو سدھار دے، ہماری آخرت کو سدھار دے، ہماری زندگی کا ہر اگلا دن تجھ سے نزدیکی والا بنا دے، دوری والا دن بننے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں پیدا فرما، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کی مدد فرما دے، ان پر بہت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، 2 سال کا لمبا عرصہ گزر گیا۔ یا الہ العالمین، ان کے خون کو چوس کر لوگوں نے انجوائے کیا۔ اللہ، بچوں کے خون کو چوس کر مسلمان معصوم بچوں کی گردنیں کاٹ کر لوگوں نے مزے لیے۔ یا الہ العالمین، پوری دنیا تماشائی بن کر دیکھتی رہی۔ اے اللہ، ان مظلوموں کی حمایت فرما۔ اے اللہ، ان کے ہاتھ کے اندر فلسطین، اسرائیل اور بیت المقدس ان کے زیر نگی فرما دے، یہودیوں کو ہزیمت و شکست کا منہ چکھا دے۔ اے اللہ، ان کے اعوان و انصار کی کمر توڑ دے۔ اے اللہ، ان کو ایسی سزا چکھا دے کہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کی طرف کوئی غلط نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ اے اللہ، ہمارے پاس تیرے حضور پیش کرنے کو کوئی عمل نہیں ہے، ان شہیدوں کے لہو کو ہم تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس کے طفیل امت کی بگڑی بنا دے، امت کو اپنے صحیح ڈگر پر لا دے۔ اے اللہ، ہم نے غیروں کے راستوں کے اندر اپنی کامیابیاں سمجھ کر وہاں دوڑ شروع کر دی۔ اے اللہ، جبکہ ہمارے لیے تو تو نے اپنا قرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو گائیڈ لائن بنایا تھا۔ اے اللہ، ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا، ہم تو کہیں کے نہیں رہے، لیکن اے اللہ تیرا کرم ہے، جب بھی اور دروں پر ٹھوکر کھا کر تیرے در پر آئے ہیں تو نے کبھی ہم کو دردرایا نہیں ہے۔
ہم کو دھتکارا نہیں ہے۔ اے اللہ تو تیرا در ہمیشہ تو نے کھلا رکھا ہے۔ اے اللہ ہم کو تیرے در کی وفاداری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنے اوپر ظلم کرنے سے محفوظ فرما دے۔ بے شک تیرا کچھ نہیں بگڑتا، ہم اپنے پاؤں پر کلاڑا مار رہے ہیں۔ یا الہ العالمین تجھ سے محبت نصیب فرما، تیرے دین سے محبت نصیب فرما، تیرے رسول سے اور تیرے دین کی طرف جتنی بھی چیزوں کی نسبتیں ہیں ان سب سے محبت و عشق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ذات عالی کا تعلق، اپنی وابستگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین بہت ساری ضروریات زبان پر نہیں آ پا رہی ہے، سب کے دلوں کے احوال سے تو واقف ہے۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں اللہ جو بھی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما دے۔ آئندہ خاص شب جمعہ اور جمعہ کو درود شریف کا کثرت سے اہتمام نصیب فرما۔ آج تک نہ جانے کتنی جمعہ ہماری زندگیوں میں آئی اور چلی گئی، اے اللہ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے خوب نزدیکی حاصل کی، ہم تو وہیں کے وہیں رہے، اے اللہ بلکہ ہماری گستاخیوں کے سبب پیچھے چلے گئے۔ اے اللہ آئندہ جو جمعہ اور شب جمعہ ہماری زندگیوں میں آئے ان کو درود شریف سے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔